جن کو استنجے کا طریقہ معلوم نہیں، جو سنت کے کھلواڑ کرنے والے ہیں. کہا صاحب ہم سنہری جالیوں کے سامنے سے گزر رہے تھے، آواز آئی میرا سلام کہہ دینا. ہم نے کہا سنہری جالیوں کے بارے میں تو ہم نے یہ سنا ہے، جو بریلوی سنی صحیح العقیدہ جاتا ہے سنہری جالیوں کے سامنے اس کو یہی سنائی پڑتا ہے منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، اس نے میری جزم دار کو دیکھا، میرے گنبد کو دیکھا، اس کے لیے شفاعت واجب ہو گئی. مگر کہا نہیں یہ نہیں سنا، بلکہ یہ سنا کہ میرا سلام الیاس کو کہہ دینا. ہم نے ادھر ادھر دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر آیا. پھر ہم نے کان لگایا تو دیکھا سنہری جالیوں سے سرکار کی آواز آ رہی تھی. اے جانے والے الیاس کے مرید میرا سلام الیاس کو کہہ دینا. میں ملتان آیا، سلام کہنا بھول گیا، کہو زور سے معاذ اللہ. سلام کہنا بھول گیا. اور جب کچھ دن کے بعد اپنے گھر میں نے ٹی وی کھولا تو دیکھتا کیا ہوں، ٹی وی جیسے ہی آن ہوا ٹی وی پر سرکار تشریف لے آئے. کہو معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ. یہ تاریخ کہتا ہے جب میں نے ٹی وی آن کیا ہے تو ٹی وی پر سرکار تشریف لے آئے. تو اہل سنت کا نظریہ یہ ہے سرکار ٹی وی پر نہیں آتے ہیں، بریلوی کی قبر میں زیارت کرانے غلاموں کو آ جاتے ہیں، ہمارے مقدر کو سوار دیتے ہیں اور ہمیں جنت کا مزہ عطا کر دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار گیا سے ملت. آج تم ٹی وی پر بلاؤ، تمہارے بیٹے کی شادی ہو، تم بھی جاہل وہ بھی جاہل، اور اس میں کیا کہو اب ہمارے ابا کی شادی بیٹے کی شادی ہے، اس میں ہم نے لیبر نہیں بلائی ہے بلکہ افطار کے بیٹے کی شادی میں بغداد سے غوث اعظم اور اجمیر سے خواجہ اعظم تمبو اور خنات لگانے آئے. کہو زور سے معاذ اللہ. میں یہ اپنی کتابوں کی بات نہیں بول رہا ہوں، بریلوی مکتبے سے چھپی ہوئی کتابوں کی بات نہیں بول رہا ہوں، ان کے مکتبہ مدینہ سے چھپی ہوئی باتوں کی بات بول رہا ہوں. یہی نے اپنی کتاب میں لکھا، بہت زیادہ اپنے باپ کو اوپر آسمان پر جھاڑ پر چڑھا دیے تو کہہ دیے الیاس صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی کتاب میں لکھا، تو زور سے بولو، زور سے بولو. اسی ساری خرابیوں کو دیکھ کر فیصلہ کن انداز میں اہل سنت کے امیر حضور تاج الشریعہ نے بریلی شریف سے ایک پیغام نشر کر دیا. دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی مسلک اعلی حضرت کی مبلغ نہیں ہے. نہیں ہے تو نہیں ہے. ارے جب تم دین کا سنیت کا کام نہیں کر رہے ہو، تم ٹی وی کا پرچار کر رہے ہو. کل تک ٹی وی حکے مار مار کر توڑتے تھے، دے ٹی وی، لے ٹی وی، دے ٹی وی، لے ٹی وی، دے ٹی وی، لے ٹی وی. آج ٹی وی کو اپنا بیوی بنا لی، سینے سے لیپ ٹاپ لگا کر دیکھو مبلغ کو، ٹی وی کو، قرآن کو سینے سے لگا کر نہیں ٹہلتا، لیپ ٹاپ کو سینے سے لگایا. اس میں کیا ہوگا؟ اختار کو دکھایا جائے گا، پپا کی تصویر کو دکھایا جائے گا. سنو، میرے نانا نے تصویر کو حرام کہا ہے، خانہ کعبہ میں بنی ہوئی تصویروں کو میرے سرکار نے مٹھایا ہے، سرکار نے مٹھایا ہے. تو ہم سرکار کے غلام بھی تصویروں کو مٹھائیں گے. نہ ہم نے کل تصویر کو جائز کہا تھا، نہ آج تصویر کو جائز کہا ہے، نہ صبح قیامت تک تصویر کو جائز کہیں گے. جو کل حرام تھا، جو آج حرام ہے، وہی صبح قیامت تک حرام رہے گا. آج حرام کو حلال کہنے والوں، یا رسول اللہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو صاحب تقوی ہو، جو پرہیزگار ہوگا، صاحب تقوی ہوگا، وہی اللہ کا ولی ہوگا. اور جو اعلانیہ فسق کرے وہ اللہ کا ولی ہوگا. مدنی چینل پہ آنا یہ فسق نہیں ہے، نہیں اس میں کوئی شک ہے آپ کو کیا؟ ارے یہ فسق و فجور ہے. اور اب ولایت کی سند کہاں سے دلا رہے ہیں؟ ولایت کی سند یہ کہاں سے دلا رہے ہیں؟ دیکھیے ولایت کی سند سرکار سے دلا رہے ہیں. یہ دیکھیے امیر اہل سنت کی طرف، یہ دیکھیے اشارہ کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا سرکار نے، کچھ کا مفہوم کچھ یوں ہے. یہ دیکھیے اس زمانے کے تمام اولیاء میں، اس زمانے کے تمام اولیاء میں الیاس قادری سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے. صرف ولی ہی نہیں مان رہے ہیں،
بلکہ زمانے کے جتنے اولیاء کرام ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب الیاس کو نبی کی بارگاہ کا بتا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب تقوی ہو, جو پرہیزگار ہو, شریعت کا پابند ہو, وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور جو اعلانیہ شریعت کی دھجیاں بکھیرے, شریعت کی حدوں کو پامال کرے, وہ کبھی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے. میرا سب سے بڑا اعتراض یہ علماء کرام شریعت کے محافظ ہیں, جانتے ہیں, اور ہمارے بزرگ عالم دین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اچھی طرح سے جانتے ہیں. میں انہیں سے مسئلہ پوچھتا ہوں, مفتی شعبان علی صاحب سے, مفتی شعبان علی صاحب نعیمی سے. اب میں اس مسئلہ پوچھ رہا ہوں, مفتی شعبان علی صاحب اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اردو کا کوئی لفظ ہو یا کسی زبان کا لفظ ہو, اس کے چند معنی آتے ہیں, اور ان معنوں میں مترادف الفاظ ہیں. ان الفاظ میں ایک لفظ یا چند الفاظ تحقیر کی طرف دلالت کرتے ہیں. اس لفظ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے ذرا آپ, ذرا یہ حکم شرع میں اب اس وقت مستفتی ہوں, ایک عالم دین کی بارگاہ میں استفتاء طلب کر رہا ہوں. عالم دین کا حکم شرع ہے, اب وہ حکم شرع بیان کرے. کیا بات ہے حضرت صاحب؟ وہ الفاظ جو تحقیر کی طرف جاتے ہیں اور تحقیری معنی رکھتے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ان کا استعمال صریحاً کفر ہے. اگر وہ شادی شدہ ہے, اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل گئی, اگر وہ بیعت والا ہے تو بیعت سے وہ خارج ہو گیا. تحقیر کا مطلب یہ ہے وہ ایسا لفظ کہ جس میں عزت کے معنی نہ ہو بلکہ غیر عزت کے معنی ہو. تحقیر کسے کہتے ہیں؟ عزت کا لفظ اس میں نہ ہو, تعظیم کا لفظ اس میں نہ ہو, بلکہ ذلت کا لفظ ہو. ایسے لفظ سرکار کی بارگاہ میں قطعی کفر ہے. ماشاء اللہ. یہ دیکھیے, یہ تو آپ نے مسئلہ سنا. بتائیے, عالم دین کا حکم شرع بیان کرنا یہ حکم شرع ہے. اب میں اس پر بحث کرنا چاہتا ہوں. مفتی شعبان صاحب قبلہ, اردو کا ایک لفظ ہے میٹھا. اردو کا ایک لفظ حضرت میٹھا. اگر انسان کو فیروز و لغات میں لکھا ہوا ہے اور اس میں لکھا ہے مرد کے لیے میٹھے کا لفظ استعمال کرنا دھوکے کے معنی میں آتا ہے. یہ بڑا دھوکے باز ہے. ذرا میٹھا آدمی ہے, بچ کر رہنا. کیا بات ہے؟ اور دوسرا معنی حضرت لکھا ہوا ہے, اور دوسرا معنی لکھا ہوا ہے اب دوسرا معنی لکھا. ایک تو معنی ہوا دھوکے باز اور میٹھا ٹھک کہتے ہی ہے, اور دوسرا معنی لکھا ہوا ہے جو آدمی مرد اس کی چال چلن, اٹھنا بیٹھنا, گفتگو کا انداز زنانہ آمیز ہے, جس کو زنخا کہتے ہیں, اس کو زنخا لکھا ہے. بتائیے میں اپنے نبی کی بارگاہ میں برداشت کروں؟ یہ ہو نہیں سکتا. نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, سادات اکرام. بتائیے نبی کی بارگاہ میں میرے سرکار کو ڈھونڈو, کتنا میٹھا 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 کہے گا. ارے میرا تو یہ کہنا ہے میرے سرکار پاک ہیں اور یہ خود میٹھے ہیں. مفتی عبدالعلیم صاحب میٹھے ہیں, الیاس قادری میٹھے ہیں, بمبئی کے دعوت اسلامی میٹھے ہیں, اور پورے ہندوستان کی دعوت اسلامی والے میٹھے میٹھے ہیں. زندہ باد, زندہ باد.